بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ وعن كعب بن عياض رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان لكل امة فتنة وفتنة امتی المال۔ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لكل امة فتنة، بے شک ہر ایک امت کے لیے آزمائش تھی۔ والفتنة امتی مال، اور میری امت کا فتنہ یہ مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر واضح کر دیا کہ دنیا میں جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان تمام امتیوں کے اندر امتیوں کے لیے ایک نہ ایک فتنہ تھا، ایک نہ ایک آزمائش کی کوئی چیز تھی۔ کسی وجہ سے امتی آزمائش کے اندر مبتلا کیے گئے۔ میری امت کی آزمائش، میری امت کا امتحان، میری امت کا فتنہ مال و دولت ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کے لیے مال و دولت کو فتنہ قرار دیا، اس مال و دولت کو اپنی امتیوں کے لیے فتنہ قرار دیا اور کہا یہ امت کے لیے فتنہ ہے، اس مال و دولت کی وجہ سے میری امت فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور حقیقت حال بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ آج مال و دولت کی خاطر امتیوں کی کیا حالتیں ہیں۔ آج مال و دولت کی خاطر انسانوں کے اندر سے محبت، اخوت، ہمدردی، بھائی چارہ کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ مال و دولت جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم، بے شک مال اور دولت یہ فتنہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس اجر عظیم بھی، یعنی مال و دولت جسے ہم نے حاصل کیا ہے، اگر میں نے ان مال و دولت کو حلال طریقہ سے حاصل کیا، ان مال و دولت کو اگر میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ان مال و دولت کو اگر میں نے جائز راستے میں خرچ کیا، ان مال و دولت کے استعمال میں نے صحیح طریقہ سے کیا، تو یقیناً یہ مال ہمارے لیے فتنہ نہیں بلکہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اگر اس مال دولت کا استعمال ہم نے غلط طریقہ سے کیا، ناجائز طریقہ سے کیا، اللہ نے مال دیا اور اس مال کو ہم نے شراب و کباب کی محفلوں میں لٹا دیا، اس مال کو ہم نے دنیا کی آرائش میں لگا دیا، اس مال و دولت کو ہم نے دنیا کی فلم بینی اور دنیا کے غلط چیزوں میں استعمال کر دیا، اللہ نے مال دیا، اس مال کو ہم نے طوائف خانے میں استعمال کر دیا، اس مال کے ذریعے ہم نے بہت ساری برائیوں کو ایجاد کر دیا۔ یقیناً ایسی صورتحال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول 100% صحیح ہے کہ مال ہمارے لیے فتنہ ہے، لیکن اگر مال کا استعمال آپ صحیح طریقہ سے کریں گے تو آپ کے لیے مال فتنہ نہیں بلکہ رحمت اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا، جیسے کہ قرآن نے واضح کر دیا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال و دولت یہ فتنہ بھی ہے، واللہ عنده اجر عظیم، اللہ کے پاس اجر عظیم بھی، یعنی اگر مال کا صحیح استعمال کریں گے تو اللہ کے پاس اجر ہے، ثواب کا کام ہے، اگر مال کا غلط استعمال کریں گے تو اللہ کے پاس ہمارے لیے دردناک عذاب ہے اور اس مال کے ذریعہ ہم جہنم میں بھی پہنچا دیے جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام امتیوں کے لیے ایک فتنہ تھا، امت محمدیہ کے لیے فتنہ کیا ہے؟ مال، یعنی مال کا استعمال غلط طریقہ سے کریں گے تو یہ فتنہ، مال کا استعمال صحیح طریقہ سے کریں گے، حلال طریقہ سے حاصل کریں گے، حلال جگہ پہ خرچ کریں گے تو یہ ہمارے لیے رحمت و نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ سے اللہ تبارک و تعالی مال و دولت کو حلال اور جائز طریقہ سے کمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں اس کا استعمال بھی صحیح طریقہ سے صحیح جگہ پہ صحیح وقت کے ساتھ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔